آٹوفیجی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹوفیجی کیا ہے، کس طرح ہم نے اپنے دماغ کو مضبوط بنانا ہے، معدے کو، جگر کو، اپنے تمام اعصاب کو مضبوط بنانا ہے اور بیماریوں سے بچانا ہے۔ اسی وجہ سے میں ان باتوں کے اوپر زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہمیں بھئی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آٹوفیجی، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لو گے تو انشاءاللہ آپ جگر کے کینسر، معدے کے کینسر، کتنی ڈھیٹ قسم کی جو بیماریاں ہیں جن کو بولا گیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ان سے نجات مل جائے گی اس ویڈیو کے بعد آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی آپ کا دوست ڈاکٹر رحمان مرتضی۔ دوستو، آٹوفیجی کے 1974 میں جاپان کے اندر ریسرچ ہوئی اور ان کو نوبل پرائز دیا گیا، اور 2016 میں دوبارہ اس کو مزید اجاگر کیا گیا اور دوبارہ پھر ان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ لیکن میں نہیں مانتا، ہمارے اسلام میں تو ہزاروں سال پہلے جتنی بھی اسلامی کتابیں آئی ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، ان کے اندر آٹوفیجی کو بتایا گیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اسلام کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر چلنے کی صرف ضرورت ہے، کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ آپ میری بات مان لو گے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے جی کینسر ہو گیا ہے اور یہ لا علاج ہے، لیکن قرآن کی بات نہیں آپ مانو گے، اسلام کی بات آپ نہیں مانو گے، کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اپنا رستہ ہی اور اختیار کر لیا ہے کہ ہم نے صحیح رستے کے اوپر نہیں جانا۔ تو آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے۔ آٹوفیجی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے۔ تو کیسے ہمارے اوپر روزے کیوں فرض ہوئے؟ اسی وجہ سے ہی ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ 1 مہینہ روزے رکھیں گے، جس سے ہماری فاسٹنگ، خالی معدہ ہم رہیں گے، اور صبح سے شام تک جو ہماری باڈی کے سیلز ہیں، جو بیکٹیریا، وائرس ہماری باڈی کے اندر بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور وہ رکے رہتے ہیں، کسی وجہ سے خارج نہیں ہوتے، وہ کل ختم نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ فاسٹنگ کریں گے تو وہ ختم ہو یہی آٹوفیجی ہے نا۔ ہم نے اس کو اجاگر کرنا ہے کہ اگر ہم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم دماغی بیماریوں سے، جگر کے کینسر سے، معدے کے کینسر سے، جتنی بھی ڈھیٹ قسم کی بیماریاں ہیں جن کو لا علاج کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو یہ اس ایک آٹوفیجی یعنی کہ روزہ رکھنے سے بہتر ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ضروری کیوں ہے بھائی۔ جس طرح ہماری باڈی کے اربوں سیلز ہیں، ان کی مختلف لائف ہوتی ہے، کسی کی لائف 3 مہینے ہے۔ مثال کے طور پر ہماری جو خون کے اندر ریڈ بلڈ سیلز ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ 3 مہینے بعد آپ دوبارہ خون دے سکتے ہو کسی مریض کو، اس سے پہلے آپ نے نہیں دینا، کیونکہ 3 مہینے میں وہ سرکل اپنا پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی توڑ پھوڑ ہونی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ بنتے ہیں۔ اسی طرح منرلز ہیں، معدے کے کچھ سیلز ہیں، جس طرح معدے کے سیلز جو ہیں وہ تقریباً 10 سے 12 دن بعد توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سکن جو ہے، اس کے جو سیلز ہیں تقریباً 2 سے 3 ہفتے کے بعد دوبارہ یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم آٹوفیجی یعنی کہ ہم فاسٹنگ نہیں کرتے تو یہی سیلز توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہوں گے اور ہماری باڈی کے اندر پڑے رہیں گے، یعنی کہ اسی جگہ پہ جب توڑ پھوڑ کا شکار ہی نہیں ہوں گے، اور یہ خود اپنی خوراک، اللہ پاک نے اس کا نظام اتنا وسیع رکھا ہے کہ اگر ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو جو ہماری باڈی کے اپنے سیلز ہیں، جو نکارہ سیلز ہوتے ہیں، ان کو کھا لیتے ہیں اور ہماری باڈی ہیلدی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں یار روزہ رکھنے سے ان کی صحت بحال ہو جاتی ہے، کتنی ان کی ڈھیٹ قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج سے ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے، جس طرح جی مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، میرا منہ بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، اگر میں کوئی چیز نہیں کھاتا تو میرے اسٹومک کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان علامات کی وجہ سے اگر ان میں سے کوئی بھی ہے تو پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے روزے کو نہیں چھوڑنا، اگر ہم نے اپنی باڈی کے وہ سیلز، ان بیکٹیریا، ان وائرس، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے
جو ہماری باڈی کے اندر جا کر رکے ہوئے ہیں اور ہماری موت کا، ہماری بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ تو بھائی ہمیں روزہ رکھنا ہوگا۔ آج سے اگر ہم وعدہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بیماریوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بھائی اللہ کے دین نے سیدھی سی بات بتا دی ہے کہ جو چیز فرض ہے نا وہ کرنی ہے۔ روزے یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے تو نہ ٹھیک۔ اللہ نے ہمارے اوپر فرض اسی لیے کیے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارے جو سیلز ہیں پورا سال ہماری باڈی کے اندر جو رہتے ہیں اس میں کچھ نکارہ ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے کام کے ہوتے ہیں، اور جو نکارہ سیلز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جو اپنے سیلز ہوتی ہیں، جو منرلز، وٹامنز اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو بھی وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیتے۔ جب آپ روزہ رکھو گے تو وہ جو کمزور سیلز جن کو انہوں نے نکالنا ہے کچھ کو نکال دیں گے، کچھ کو کھا جائیں گے۔ جس طرح پیراسائٹس ہوتے ہیں نا، وہ کسی کی خوراک اپنے سے ہی لینی ہوتی ہے، کچھ سیلز نے اپنے سیلز کو ہی کھانا ہوتا ہے، پھر اس جگہ پہ نئے سیلز طاقتور بنتے ہیں۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے، اس نے کسی کی خوراک کس بندے کے ساتھ اٹیچ کی ہے، کسی کو کس طرح نکالنا ہے، کسی کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ 6 منتھ کے بعد بلڈ ڈونیٹ کرتے ہو، کسی کو دے دیتے ہو، تو آپ سمجھیں کہ اپنی زندگی میں سے اپنے جسم کی خیرات عطا فرما دی۔ یہ تو RBC ہو گیا، ریڈ بلڈ سیلز ہو گیا۔ اس کے علاوہ یار باقی بھی تو ساری باڈی کے اعضاء ہیں نا، ان کی بھی تو خیرات ہم نے نکالنی ہے نا، ان کے بھی تو وہ سیلز نکالنے ہیں نا جو ہماری باڈی کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ منرلز کو جو جزء بدن نہیں ہونے دے رہے ان کو بھی تو نکالنا ہے نا۔ پھر ان کو کیسے نکالو گے؟ ان کے لیے واحد حل جو اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کے اوپر فرض فرمائے، کتابوں کے اندر ذکر، اسی لیے ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ادویات سے بچنا ہے اور بیماریوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ پہلے دور کے اندر تو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی لا علاج، نہ کوئی کینسر تھا، نہ کوئی معدہ السر کولائٹس جس میں بولتا ہے معدے کا کینسر تھا، جگر سکڑ جاتا، یہ نہیں چیزیں تھی، کیونکہ وہ لوگ دین اسلام کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو کوئی بھی ایسے مسئلے، دیکھیں باقی بیماریاں جو ہیں نا وہ ایک اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور علاج جو ہے نا وہ ایک سنت ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ یہ ہو نہیں سکتا یوں، یہ ایک اللہ نے ذریعہ ہمیں ایک رستہ بتا دیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ محفوظ ہو جاؤ گے، آپ زیادہ ہیلدی رہو گے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں نے بھی یہ کام کیا تھا اس کو کیسے ہو گیا، تو یہ چیزیں نہیں ہم کہہ سکتے، یہ میرے مالک کی مرضی ہے۔ اور بیماری کا آنا بھی کچھ بہتر ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ کئی بندے، اب میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے کہ جو بخار ہے، اگر آپ کو بخار ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جسم کا صدقہ ہے۔ دیکھیں ہم ویسے تو ایسے ہی ہیں، بس ٹھیک ہے، جب ہماری باڈی کے اوپر کوئی بھی انفیکشنز ہوتی ہیں تو اس میں سے بھی کچھ بیکٹیریا، کچھ سیلز ایسے حاوی ہو جاتے ہیں، وہ جن کو جو ہمارے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں ان کو وہ خود بخود ہی ختم کر دیتے ہیں اور اب ہماری باڈی کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا آج سے، ابھی سے انشاءاللہ نیکسٹ جو روزہ آئے گا وہ ایک آٹوفیجی ہے، وہ ہماری یعنی کہ ایک ایسے ہی سمجھ لیں کہ فاسٹنگ ہے۔ جنہوں نے دیکھیں یار غیر مسلم لوگ ہیں کتنی محنت کرتے ہیں اس کے اوپر، ان کو اس شکل میں رہنے کے لیے نہ کوئی ثواب ہے، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ تو اللہ کی کیا حکمت ہے، ہمیں اس نے اس کا پھر اجر بھی خود دینا ہے اللہ پاک نے سب۔ تو لہٰذا آج سے ہمیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم نے چھوٹی موٹی بیماریوں کو وجہ بنا کر روزہ نہیں چھوڑنا، اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنا سمجھ کر کھانا ہے۔ ہم نے جانوروں کی طرح ہمیں ایسی چیز کام نہیں کرنے جو ہمارے دین اسلام کے اندر، جس طرح اکثر شادیوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کھانا ہم بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں، اور پھر میرے استاد محترم ہیں ڈاکٹر بنارس اعوان خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ کھانا کھول دیا، کھانا نہیں کھول دیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو کھول دیا کھانے کے اوپر۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا اور اپنے دماغ کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں یہ جو ہے قدرتی طریقہ اس کی طرف جانا ہوگا۔ السلام علیکم۔